آج سے تقریباً 85 سال پہلے وہاں قبریں جو تھیں ان کو مسمار کر دی وہاں کے بڑی کہہ کر کہ قبریں جو ہیں ان کے نشانات رہنا جو ہے وہ خلاف اسلام ہے. تو اس سے پہلے ہمیشہ سے رسول وہاں کے زمانے سے تھے, صحابہ کے زمانے سے اور خلفائے جو تھے ان کے زمانے سے وہ قبریں اور سب موجود تھیں. تو اس زمانے میں وہ خلاف اسلام کیسے نہیں ہوئی, اب کیسے خلاف اسلام ہوگی؟ ہمارا پہلا سوال تو یہ ہے. اور پھر یہ کہ ان کو کیا حق ہے کہ دوسروں کی قبریں مسمار کریں وہ اور دوسروں کے جو مزار ہوں مسمار کریں, کیونکہ ہر مسلک کے انسان موجود ہے. آپ ایک وہابی مسلک تو کو لاد نہیں سکتے کسی کے اوپر, زبردستی نہیں لا سکتے. تو یہ زبردستی اپنا مسلک کو لاد رہے ہیں وہاں پر, اور وہاں پر رسول اللہ کی بھی توہین ہو رہی ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا بت جو ہے وہ رسول اللہ کا روضہ ہے جس کو ہمیں گرانا ہے. یہ وہاں کے مفتیوں کا فتویٰ, جھوٹ نہیں ہے, یہ الزام نہیں ہے, ان کے مفتیوں کا فتویٰ ہے یہ کہ سب سے بڑا بت رسول اللہ کا روضہ. یہ دھوکہ دیتے ہیں, یہ مسلمان نہیں ہیں, یہ امریکہ کے, اسرائیل کے اور برطانیہ کے ایجنٹ ہیں. یہ اسلام کو تباہ کرنے کے لیے ہیں. تو اسی کے خلاف کہ جو وہاں جو روضے مسمار کیے گئے ہیں, قبریں کو نشان مٹائے گئے ہیں, اور خود تمام مسلمانوں میں جو محترم جو لوگ سمجھے جاتے ہیں ان کی قبروں کے نشان بھی مٹائے ہیں. مسلمان خاموش کو ہیں, ریال کی لالچ میں خاموش ہے, پاؤنڈ کی لالچ میں خاموش ہے, ڈالر کی لالچ میں مولویات خاموش ہے. اور ہم تو سمجھتے خدا نخواستہ رسول کا روضہ بھی نہیں تباہ کر دیا تب بھی یہ مولوی خاموش رہے گا, کیونکہ اس کے منہ میں ریال ٹھسے ہوئے ہیں, اس کے منہ میں ڈالر اور پاؤنڈ ٹھسے ہوئے ہیں. تو یہ بے غیرت مولوی جو ہے جو آثار پھانے آ رہے ہیں ان کو آنا چاہیے, اور جو ظلم ہوا ہے اس کے خلاف سزا بلند کرنا چاہیے, جو قرآن مجید کے خلاف بھی ہے, احادیث کے خلاف بھی ہے, اور سیرت صحابہ کے خلاف بھی ہے. نہیں, احتجاج جو ہے دیکھیے مجلسیں بھی احتجاج ہیں, یہ ہمارے جو محرم کے جلوس ہے یہ بھی احتجاج ہے, یہ تو 1300 سال سے ہو رہے ہیں. تو احتجاج کرنا تو ہمیں ضروری ہے تاکہ ہماری آواز, کیونکہ یہ حدیث کا اعلان بھی ہے, رسول اللہ کا حکم بھی ہے کہ اگر کہیں ظلم ہوتے ہوئے ہو روک سکتے ہو روکو, اور اگر روکنے کا امکان نہیں ہے تو اس کے خلاف سزا احتجاج بلند کرو. تو یہ رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہمارا عمل ہو رہا ہے. ایک چھوٹا سا سوال اور آپ سے ہے کہ ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں, یہاں ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی سارے لوگ رہ رہے ہیں. جو تشدد ہو رہا ہے باقاعدہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ, اور اللہ اکبر کے نعرے لگا کے وہ عام طریقے سے گردن کاٹ رہے ہیں, تشدد کر رہے ہیں. تو ایک عام شہری جو ہے وہ نہیں سمجھ پا رہا کہ اصلی اسلام کیا ہے اور ڈپلیکیٹ اسلام کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے. یہی ہم پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ یزیدی فوج نے جو امام حسین کو قتل کیا تھا تو ان کے گلے پہ جب چھری چلائی تھی تو اللہ اکبر کے نعرے لگائے تھے, اور آج ذاکر نائک اسی یزید کی حمایت کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ درپردہ ان دہشت گردوں کی حمایت کر رہا ہے جو اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر مسلمانوں کو مار رہے ہیں. تو یہی اللہ اکبر کا نعرہ اس وقت بھی لگایا گیا تھا جب امام حسین کو جو رسول اللہ کے نواسے تھے ان کو بے گناہ مارا گیا تھا. آج بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے, اور یہ یزید کی حمایت کر رہا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں دہشت گردوں کا حامی ہے, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کی حمایت کر رہے ہیں. جو ایک عام شہری اس کے لیے کیا پیغام ہے؟ تو غلط ہے یہ مس یوز. بھائی آپ کسی چیز کا بھی غلط استعمال کریں تو آپ جیسے کورکس ہے, کورکس کاہے کے لیے؟ کھانسی کے لیے. اب بین کو لگ گیا اس پر کیونکہ نوجوان پینے لگے اس سے اور شرط نشے کے طور پہ. تو کیا کورس غلط طریقے سے بنایا گیا تھا؟ کورس بنایا گیا تھا مریضوں کے لیے, اس کو غلط استعمال ہوا. تو اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا گیا ہے تاکہ آپ اللہ کی عظمت و بزرگی کو بیان کریں, یہ نہیں کہ اس کو نعرہ بلند کر کے اللہ کے بندوں کو قتل کریں. تو مس یوز ہونا الگ چیز ہے اور اصل وہ چیز ہے وہ الگ چیز ہے. آج کا یہ احتجاج آپ کا جو ہے کہاں تک یہ رنگ لائے گا اور کب تک اس کو آپ پروٹیسٹ کیسے کرتے رہیں گے؟ دیکھیے ہمارا حکومت, ہندوستان کی حکومت کچھ نہیں کر پائے گی, کیونکہ ہندوستان کے اتنے حاجی شہید ہوئے, انہوں نے یہ تک نہیں پوچھا کیسے شہید ہوئے, یہ نہیں پوچھا کہاں سے کیسے مارے گئے, کیونکہ ان کو تیل چاہیے ہے. ان کو ایک تو مسلمانوں کی زندگی نہیں چاہیے, نہ سعودی عرب کو زندگی چاہیے حاجیوں کی, اس کو پیسے چاہیے ہیں جو حاجیوں سے آتے ہیں, ان کو بھی تیل چاہیے. جتنے بھی مر جائیں حاجی یہ کبھی کچھ پوچھنے والے نہیں ہیں. آج آتنکواد سے پوری دنیا جوجھ رہی ہے, اور آتنکواد کو فائننس کرنے والی سعودی حکومت اور پاکستان اور امریکہ, اسرائیل سارے لوگ, لیکن آج وہیں بم پھٹ رہا ہے, وہیں مدینہ منورہ میں بم پھٹ رہا ہے. اس کے لیے کیا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی چیز بھی آپ بڑھائیں گے تو کبھی کبھی اگر آگ تیز ہو جاتی ہے پتیلی کے نیچے تو ڈھکنا الٹ جاتا ہے, وہ ڈھکنا الٹ جاتا ہے. تو ان کا آتنکواد کا ڈھکنا الٹ گیا ہے, اوور فل ہو گیا آتنکواد. اب خود بھی اس کے شکاری بن رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ بتایا آپ کے سامنے, خود ان کے فتوے یہ ہیں کہ روضہ رسول جو ہے وہ بت ہے, آئیڈل ہے, اس کو مارنا, اس کو ختم کرنا جو ہے بہت ثواب کا کام ہے. تو انہی کے فتووں کے تحت یہ دھماکہ ہوا ہے. ذاکر نائک کا جیسا کہ آج کل چل رہا ہے, انہوں نے بیان دیا تھا کہ رسول کے وفات کے بعد کوئی مطلب نہیں ہے, وہ مٹی ہو گئے وہ.
बस वही जो वहाबी फिक्र है, वही वहाबी फिक्र सऊदी ये नायक भी हैं वो भी फैला रहे हैं। इससे एक आम नौजवान गुमराह हो रहा है। गुमराह हो रहा है, उसको समझना चाहिए कि सही मुसलमान क्या है और दूसरे दुश्मन, इस्लाम दुश्मन मुल्कों के एजेंट कौन है। तो वहाबी जितने भी मौलवी हैं ये या तो बहके हुए हैं या फिर किसी इस्लाम दुश्मन मुल्क के एजेंट हैं।